السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر صاحب، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ جی خیر صاحب، کچھ سوال پوچھنا ہے کہ اہل حدیث علماء بھی ہیں نا، جو آپ بھی اہل حدیث ہیں، تو کچھ اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ جنات جو ہے نا، جنات کی حاضری وہ غیر شرعی ہے انسانوں میں، تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہات پیدا کرتا ہے جو موحد ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ شیطان، پہلے تو یہ بات ہے ان سے پوچھیں کہ شیطان جو ہے یہ انسان کے جسم میں گھس سکتا ہے کہ نہیں، اس کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ پہلے تو ہم یہ چیز دیکھیں گے۔ اب اس میں قباحتیں ہیں، دو طرح کی حاضری ہے۔ ایک تو انسان کے اندر ہی جسم میں جن داخل ہو گیا۔ اب جب ہم یہ پڑھائی کرتے ہیں تو وہ خود ہی پھر اندر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کیونکہ قرآن سن نہیں سکتا، اس سے جب اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ خود ہی اس سے بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم تو نہیں اس کو بلاتے نا، لیکن اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب بولنا شروع ہوتا ہے پھر ہم اس سے وجہ پوچھتے ہیں کہ تجھے کس نے داخل کیا، کس نے بھیجا، کس نے کیا تمہاری ذمہ داری لگائی، ڈیوٹی لگائی، تم ان کا کیا نقصان کر چکے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو۔ یہ چیز تو اس کے اندر وہ پہلے موجود ہے۔ ایک ہے جو بچہ بٹھا کر یا نابالغ بچی بٹھا کر جو حاضری کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس کا میں بھی انکار کرتا ہوں، کیونکہ جو جسم کے اندر خود بخود ہی پہلے ہی داخل ہے وہی بولے گا نا جب ہم پڑھائی کریں گے۔ تو اب یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا علاج کیا تو آپ نے فرمایا تھا اخرج یا عدو اللہ انا عبد اللہ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو ڈنڈا اس کی کمر پہ ہلکا سا مارا، چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے چھڑی اس کی کمر میں لگائی عورت کی اور کہا بسم اللہ اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے دشمن اس کے جسم سے نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے اے اللہ کے دشمن نکل جا، اس سے پیچھے ہٹ جا، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکال رہے ہیں جسم سے، تو مقصد تو جسم میں نکالنا ہے۔ جیسے آپ نے کہا بندہ جب جمائی لیتا ہے، حدیث آتی ہے کہ اس کے آگے اگر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے تو یہ بالکل سیدھا رکھے، دایاں ہاتھ اگر رکھنا ہے تو بالکل ایسے، جب آدمی کو جمائی آتی ہے تو منہ کھلا نہ چھوڑو۔ اور اسی روایت میں یہ ہے کہ جب اگر تم منہ کھلا چھوڑو گے کوئی اور چیز بھی جا سکتی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا تھا یدخل الشیطان فی فیہ، کہ شیطان انسان کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بات ہے کہ یہ داخل ہو جاتا ہے، اندر جسم کے گھس سکتا ہے، تو پھر اس کی حاضری تو آٹومیٹکلی جب ہم پڑھائی کریں گے وہ ہوگی، لیکن دوسری جو حاضری ہے وہ غلط ہے۔ اب یہ لوگوں کے اندر بھی شک و شبہات ہیں، لو جی وہ باتیں سچ بتاتے ہیں، جی جنات جھوٹ بولتے ہیں۔ بھائی جن چیزوں کا ان کو ماضی میں پتہ ہے وہ ماضی کی باتیں بتا سکتے ہیں، حال کی باتیں نہیں، مستقبل کی باتیں نہیں بتا سکتے۔ ماضی اور حال کے دروں میں ہم جو باتیں کرتے ہیں وہ ساری سن رہے ہوتے ہیں۔ ماضی کے جو واقعات ہوتے ہیں اگر وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ سچی بات ہوتی ہے، لیکن مستقبل کا جو ہے یہ ان کو علم نہیں ہے، لیکن ہم اکثر ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے کئی ایسے واقعات اپنی ماضی میں دیکھے ہوتے ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے ہمارے سامنے جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس کو بعد دلیل پیش نہیں کرتے کہ فلاں بندہ بھی اس وقت موجود تھا، فلاں بھی تھا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا۔ وہ ساری چیز یہ ماضی کی بات بتا سکتے ہیں یا حال کی۔ مثال کے طور پہ اس کو بھیجتے ہیں ہم کسی کے گھر، جاؤ یار اس کے گھر کی کوئی معلومات لے کر آؤ، وہاں جو گھر میں شیاطین ہوتے ہیں ان سے جا کر وہ پوچھ لیتے ہیں۔ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے، اور وہ شیطان سے جا کے پوچھتا ہے کہ اس کی جو پرائیویسی کی باتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، ولا تجسسوا، یہ اس کے زمرے میں منع ہے اور حرام ہے کہ اس کی جاسوسی نہ کرو۔ تو یہ چیزیں ہم یہ نہیں پوچھنا چاہیے، صرف ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ تجھے اگر کسی نے تکلیف، اس کو کیا اس کے حسد کا پتہ چل جائے گا۔ ہم یہ جو پوچھتے ہیں اس کا یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کو دشمن کا پتہ ہو آئندہ، تاکہ اس کے وہ وار جو ہے اس پر نہ چل سکیں، ان سے لے کر کوئی چیز جس پر وہ جادو کروا کے لاتے ہیں یہ نہ کھائیں۔
بہت سارے لوگ کھانوں میں کھلا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ مٹھائیوں میں کھلا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کھیروں میں کھلا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ حلوہ وغیرہ پکا کے یا کوئی گوشت وغیرہ یا بریانی وغیرہ، تویز گھولنا ہی ہے نا اس میں، جو اس نے جادو کیا وہ عمل اس میں مکس ہو جاتا ہے، کسی کو تو پتہ نہیں چلتا، تو جو بھی کھا لیتا ہے اس کا اندر سے پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو لہذا غیر شرعی جو حاضری ہے وہ ہے جی چھوٹوں بچوں کو بٹھا کر، ہاں جی آ گئے جی کتنے جی لاکھ جی، اچھا جی، اس وقت پھر وہ شیطان کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے، یہ جھوٹی ہے، اس کا میں بالکل خلاف ہوں۔ جس کے جسم میں تکلیف ہے اس پر پڑھائی کر کے نکالو، یہ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا کرنا یا ویسے اپنے سے کیا کہتے ہیں ٹوٹکے لگانا، تیرے اوپر فلانے کیا فلانے تیرے اوپر میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، نہ مجھے پتہ ہی چلتا ہے، میں تو کہتا کہ تم نے دیکھنا ہے، پڑھائی کروں گا، اس پڑھائی سے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ حقیقت کھولے گا۔ قرآن پاک کی میری پڑھائی ہوتی ہے، یوٹیوب چینل پر ساروں کو پتہ ہے، وہ پڑھائی دیکھ لیں، وہ دم سن لیں، اس میں اگر کوئی غیر شرعی ایک بھی جملہ ہے تو مجھے بتا دیں، میں انشاءاللہ اپنی اصلاح کر لوں گا۔ جی جزاک اللہ خیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔